پھر جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر بیان برطانیہ کے جلسہ سالانہ کے حوالے سے ہے، جو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد حدیقۃ المہدی میں منعقد ہوگا۔ جلسہ سالانہ کی تاریخ ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں جب 1891 کا سال آیا تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اشتہار کے ذریعے جماعت کے دوستوں کو اس جلسے کی دعوت دی، اور آپ نے تحریر فرمایا کہ جو لوگ اس جلسے میں شامل ہونے کے لیے آ سکتے ہیں انہیں آنا چاہیے۔ چنانچہ حضور کے اشارے پر اور آپ کی دعوت خاص پر 75 مخلصین ایسے تھے جو لمبے سفر کر کے اخراجات کا بوجھ برداشت کر کے اس جلسے میں شمولیت کے لیے قادیان تشریف لائے۔ ان سب لوگوں کے نام حضور کی ایک کتاب میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ پہلا جلسہ سالانہ تھا جو جماعت کی تاریخ میں منعقد ہوا۔ اس کے بعد قریباً ہر سال، لیکن استثناء بھی ہوئے، بعض اوقات حالات کی بنا پہ، بعض اوقات کسی اور وجہ سے یہ جلسہ منعقد نہیں ہو سکا، لیکن قریباً باقاعدگی کے ساتھ یہ جلسہ جاری رہا۔ ہندوستان میں ہوتا رہا، قادیان دارالعمان میں جلسے مقامات پر۔ لیکن جب پارٹیشن ہوئی اور پاکستان کا قیام ہوا اور مرکز جماعت روا میں قائم کیا گیا، تو اس کے بعد خلافت ثانیہ کے دور میں روا میں جلسے کا آغاز ہوا اور وہاں پر ہوتا رہا۔ یہ اس کے بعد خلافت ثانیہ کے بعد ثالثہ اور خامسہ، خلافت ثانیہ کے بعد خلافت ثالثہ آئی، اس کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر اس کے بعد خلافت رابعہ کا بھی ایک جلسہ وہاں پر ہوا، اور اس کے بعد جب حضور رحمہ اللہ تعالی ہجرت کر کے لندن تشریف لے آئے تو پھر اگلا جلسہ حضور کی موجودگی میں یہاں ہوا۔ اب اس کے بعد لندن میں یہ جلسہ جماعت کی مصروفیات کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے، اور نہ صرف برطانیہ میں یہ جلسہ باقاعدگی کے ساتھ منعقد ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک میں اسی طرز پر اور اسی نوعیت پر اپنی اپنی جگہ جلسے منعقد ہوتے ہیں، جن میں مقامی احمدی بطور ممبر شامل ہوتے ہیں، اور بے شمار زائرین، ملک کے مائدین اور بڑے بڑے افسران مہمان کے طور پہ ان جلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ لندن میں جو جلسہ ہوتا ہے یہ خلیفہ وقت کی موجودگی کی وجہ سے مرکزی جلسہ کہلاتا ہے، اور بڑے اہتمام سے ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے منعقد ہوتا ہے۔ اس سال سن 2021 میں اس جلسے کے صورتحال کچھ مختلف ہے، کیونکہ دنیا کے باقی ممالک کی طرح اس ملک میں بھی ایک کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت نے اجتماعات پر پابندی بھی عائد کی ہے اور مختلف شرائط بھی عائد کی ہیں۔ تو ان ساری پابندیوں اور شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے جماعت کو ہدایت کی ہے کہ جلسہ تو کیا جائے، لیکن اس بڑے اسکیل پر نہ ہو جو پہلے ہوتا تھا، بلکہ اس دفعہ صرف برطانیہ کے احباب اس جلسے میں شامل ہوں۔ جلسے کا پروگرام اسی طرح پر ہو، لیکن چھوٹے پیمانے پر۔ تو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد یہ جلسہ یہاں پر منعقد ہوگا۔ جیسا میں نے ذکر کیا، تقاریر کے پروگرام اسی طرح ہوں گے۔ مرکزی تقاریر حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی ہیں، جو آپ جلسے کے ہر روز فرمائیں گے، اور خصوصی خطاب لجنہ سے بھی ہوگا۔ لیکن ایک فرق ہے اس سال کہ اس پابندی کی بنا پہ جو پابندیاں ہیں، مثلاً کہ لوگوں نے آپس میں ہاتھ نہ ملایا جائے، معانقہ نہ کیا جائے، قریب ہو کر نہ بیٹھا جائے، پھر ہے کہ ماسک پہنا جائے، اور ہر وقت، بلکہ حضور کی ہدایت یہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے اور ہمیشہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ جلسے کے دوران اگر مرکزی انضمام کے تحت کوئی نعرہ لگایا جائے تو اس کا جواب دیتے ہوئے بھی ہر شخص کے منہ پر ماسک ہونا چاہیے۔ تو یہ پابندی ہے تاکہ یہ وائرس کا زہر پھیلے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سب زائرین اور شاملین ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہیں۔
تو اس نوعیت کا یہ جلسہ ہوگا، تو غیر معمولی اس کے لیے احتیاط اور اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے، ہماری دعا ہے کہ یہ جلسہ ہر لحاظ سے بہت ہی کامیاب ہو اور غیر معمولی برکات کو لے کر آئے۔ ان سب برکات کے حامل وہ سب زائرین اور شاملین ہوں جن کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ارشادات میں بیان فرمایا ہے۔ آمین۔ جلسہ سالانہ کے سامان کے دن ہے،